سور کا گوشت کھانا، وسائر الحیوانات المحرمۃ اللحم وما حرم روحه على وجه غیر شرعی. کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کو کھانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے تمام وہ حیوانات کے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ سب آ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر شیر آ جائے گا، چیتا آ جائے گا، حیوان وحشی آ جائیں گے اس کے اندر، بھالو آ جائے گا آپ کا، خرگوش آ جائے گا آپ کا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، بلی آ جائے گی. تو ان کے سب کے جو ہے نا جن کے گوشت کھانے حرام ہے وہ بھی سب آ جائیں گے اس کے اندر. وما ازحق روحه علی وجه غیر شرعی، اور وہ چیزیں کہ جن کی روح کو، ازحاق کا مطلب ہوتا ہے اسی کا یعنی فنا کر دینا، ختم کر دینا، نابود، ہلاک کر دینا، یعنی جن کو مارا گیا ہو، جن کی روح کو نکالا گیا ہو، یوں سمجھ لیں جن کی روح کو فنا کر دیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، علی وجہ غیر شرعی، غیر شرعی طریقے سے. اس میں کیا ہو جائیں گے؟ حلال جانور بھی داخل ہو جائیں گے. مثال کے بکری کو گولی مار دی، مر گئی، یا بکری کو مار کے مار دیا، تو غیر شرعی طریقہ کیا ہے کہ وہی قبلہ رخ کر کے جو ہے نا 3 شریانیں اس کی کاٹی جائیں، پھر تکبیر کہی جائے پہلے، یہ شرعی طریقہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے سارے؟ ہاں، اس کے علاوہ غیر شرعی طریقہ ہے. تو یہاں پر جو دوسرے ما اوزیقہ میں تمام حیوانات آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، حلال حرام دونوں. جس کو بھی غیر شرعی، جو تو ویسے ہی حرام ہے تو ویسے ہی حرام ہو گیا، جو حلال ہے وہ بھی داخل ہو جائیں گے، ان کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. جب غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، الکبر والاختیال، ٹھیک ہے نا، وہوا ان یظہر الانسان نفسہ اکبر وارفع من الاخرین من دون مزیۃ تستوجبہ. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تکبر، کبر اور اختیال عطف تفسیری ہے. کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بلند ظاہر کرے دوسروں سے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی ایسی خصوصیت کے کہ جو اس بڑائی کا موجب بنتی ہو، ٹھیک ہے. کوئی عام بندہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو فخر کا باعث بنے. تکبر یعنی تکبر آ جائے گا، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا اظہار کر رہا ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہاں تک جب بات آگے تو روایت معصومین کے اندر ذکر ہوتا ہے، مفہوماً ذکر کرتا ہوں، کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے تو کسی بھی شخص کو اپنے سے افضل نہ سمجھے، یعنی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے جس سے بھی ملاقات کرے. ولو ظاہر روایت ہے، ولو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ولو اگر کسی فقیر سے بھی ملتا ہے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور تم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے بھیک مانگ رہے، اس سے بھی اپنے آپ کو افضل اور برتر نہ سمجھے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مجھے کیا معلوم کہ عند اللہ اس کا کیا مقام ہے اور میرا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے. اور ممکن ہے دونوں صورتیں پاسبل ہیں نا اس میں ابھی، کہ یا تو وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا یا میرا مقام بلند ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اس مقام پر اگر واقع میں اس کا مقام بلند ہوا اور میرا مقام جو ہے نا وہ مفضول ہوا، پست ہوا، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی یہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، تب بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. واقع میں یہ ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوا تب بھی جو ہے نا مجھے کیا علم کہ، تو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے بڑا نہیں، کیونکہ جب تکبر آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. تکبر صرف زیب دیتا ہے پروردگار عالم، ٹھیک ہے. عطف تفسیری ہے، باقی لغوی معنی آپ لغت پہ دیکھیں گے، کچھ کام آپ بھی کریں گے نا. قطیعۃ الرحم، ٹھیک ہے، قطع رحمی کرنا. وهو ترک الاحسان الیہ بأی وجہ فی مقام یتعارف فیہ ذلک. قطیعۃ الرحم، ٹھیک ہے نا، قطیع وہی قطع رحم کرنا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ترک الاحسان الیہ، احسان کو ترک کر دینا، بأی وجہ فی مقام یتعارف فیہ، کسی وجہ سے کسی کے اوپر احسان کر سکتا ہو اور وہ اس احسان کو ترک کر دے، چھوڑ دے، انجام نہ دے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ قطع رحم کر رہا ہے.
احسان کو ترک کرنا، مثال کے طور پر فرض کریں من باب مثال ایک غریب شخص ہے، آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کے جو ہے نا مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، بہترین چل رہا ہے آپ کا سسٹم، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں، ایک وقت وہ کھانا کھاتا ہے ایک وقت نہیں کھاتا ہے، تو آپ اس کی مدد کریں گے تو گمک ہو جائے گی، تو یہ احسان ہوگا آپ کا اس کے اوپر، لیکن آپ پھر بھی مدد تو نہیں کرتے اس کی، تو کیا ہو جائے گا، تک الرحم، قطعیت الرحم ہو جائے گا، رحم کو ترک کر دینا، یعنی رحم کو قطع کر دینا، قطع رحمی یعنی صاحب یہ عام ہے، وہ والا مراد نہیں ہے، عام ہے، یعنی سب کو شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، قطع رحم، رحم کو قطع کرنا، ٹھیک ہے جی، حرام ہے، خود ہی بیان کریں قطع الرحم سے، قطعیت الرحم سے مراد کیا ہے، احسان کو ترک کرنا، بأي وجہ، کسی بھی وجہ سے احسان کو ترک کرنا، کس مقام میں، فی مقام یتعارف فیہ ذلک، کہ جس مقام میں احسان متعارف بھی ہو، ٹھیک ہے صحیح، حقوق الوالدین، ٹھیک ہے نا، حقوق الوالدین یعنی والدین کا حق کرنا، وہوا اساءۃ الیہما، ٹھیک ہے نا، بأي وجہ، وہ کیا ہے، اساءت سیئہ سے، برائی، ٹھیک ہے نا، الیہما، کوئی بھی برائی کرنا ان والدین کے ساتھ، یعنی والدین کی طرف کسی بھی برائی کی نسبت دینا، بأي وجہ، کسی بھی وجہ سے، کہ یعد تنکرا لجمیلہما علی الولد، بچے کا اپنے والدین کی نسبت سے کوئی بھی ایسی گستاخی کرنا، مفہوماً ذکر کرنا، گستاخی کرنا کہ جو ان کی جو والدین کی جو شان ہے اس کے شان کے مخالف ہو، خلاف ہو، جو اس ولد کو، اس بچے کو زیب نہ دیتا ہو کہ والدین کی جو شان ہے اس میں یہ گستاخی کا سبب بنے، یعنی مثال کے طور پر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا آ جائے گا اس کے اندر، اونچی آواز میں والدین کے ساتھ بات میں آ جائے گا، بدتمیزی کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، یا پھر بعض تو آج کل معاشرہ ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھانا والدین کے اوپر، یہ بھی ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے تعجب کرتے ہیں جب سنتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، خاص طور پر ادھر پنجاب کے علاقے میں تو وہ زمین وغیرہ کے چکر میں تو پھر کوئی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو یہ مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی برائی اس کی طرف کہ جو ان کی شان، یعنی گستاخی کرنا، کما یحرم مخالفتہما، جس طریقے سے ان کی مخالفت کرنا بھی حرام ہے، فیما یوجب، ٹھیک ہے نا، تعزیہما الناشئ من شفقتہما علیہ، یہ آخر میں نے ایک مسئلہ بتا دیا کلی، کہ بہت سارے سوالات جو کیے جاتے ہیں نا فقہی، اس کا انہوں نے جواب بھی دے دیا، یہیں سے آپ کو، جیسے حرام ہے ان کے قول کی مخالفت کرنا، مثال کے طور پر والدین نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے نا، مثال کے طور پر کسی اور جگہ پر کسی بھی کام سے والدین راضی نہیں ہیں، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، والدین راضی نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر آپ باہر نجف میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں، والدین راضی نہیں ہیں، اب کیا کریں، آیا مخالفت کرنا یہاں پر والدین کی جائز ہے، میں مخالفت نہیں کروں، میں تو علم حاصل کرنے جا رہا ہوں اور چلا جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ کہا کہ اگر والدین کا منع کرنا آپ کو اس وجہ سے ہو کہ وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، شفقت رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان کی بات کو نہیں مانو گے تو انہیں اذیت پہنچے گی، کیا پہنچے گی، انہیں اذیت پہنچے گی، تو اس مورد میں والدین کی مخالفت کرنا حرام ہے، تمام بہت سارے اس کی مثالیں بن جائیں گی، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، کلی مسئلہ ہے جو بہت ساری جگہ پر کام آئے گا، جیسے مثال کے طور پر یہی مثال میں دی، تعلیم حاصل کرنا کسی خاص مدرسے کے اندر، والدین نہیں چاہتے اس مدرسے میں نہیں جاؤ، والدین کی انبن ہے اور آپ کے زیادہ تر دوست وہیں پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، والدین راضی نہیں ہیں، یا یہ مثال لیں کہ والدین راضی نہیں ہیں، آپ عراق میں آ کر پڑھو، اور اگر آپ ان کی مخالفت کر کے عراق آتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ آپ کو منع کیوں کر رہے ہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، بلکہ شفقت ہے، ان کا پیار، ان کی محبت ہے، وہ چاہتے ہیں آپ ان کے قریب رہو، اور آپ مخالفت کرو گے تو ان کو کیا ہوگی، اذیت ہوگی، تو پھر اس صورت میں آپ کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہو جائے گا، تو آپ کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ آپ عراق میں آ کر تعلیم حاصل کرو، بلکہ آپ کو آپ کے والدین کے پاس رہنا ضروری ہو جائے گا، اگر ان کی اذیت ہوتی ہے، ہاں اگر آپ ان کو راضی کر لیتے ہو، منا لیتے ہو کسی طریقے سے، تو پھر مشکل نہیں، جی، اگر والدین چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام حاصل نہ کریں، مثلا یہ کہ یہ تعلیم جو دین حاصل کر رہے ہیں یہ نہ پڑھیں اور کسی کام میں لگے رہیں، کام کریں، تو اس میں کیا عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو واجب حد تک ہے، جیسے جو روز پیش آنے والے مسائل ہیں، واجب حد تک تو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ جو واجب سے نکل کر ہے اس میں پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ اگر وہ شفقت کی وجہ سے روک رہے ہیں، اور شفقت
اور ان کی مخالفت کرنے سے انہیں اذیت پہنچے گی تو پھر حرام ہو جائے گا جو ایکسٹرا ہے، جو غیر واجب ہے۔ واجب تو آپ کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنی ہی کرنی ہے۔ سمجھے میری بات؟ انسان وہ حاصل کر لے اس کے یعنی کہ وہ آگے وہ منع کریں بس یہ کافی آپ نے پڑھ لیا بس اتنا کافی آپ اپنے تو اب دو صورتیں ہیں نا بتائیں، اگر ان کی مخالفت کرنے سے ان کو جو ہے نا وہ اذیت پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، تو حرام ہو جائے گا، تو حرام ہو جائے گا۔ اگر اذیت نہیں پہنچے گی، مخالفت کرنے چاہیے، روک رہے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے مخالفت کریں گے بھی تو انہیں اذیت نہیں پہنچے گی تو پھر جائز ہو جائے گا، مشکل نہیں۔ موافقت کرنے سے اللہ کو جی موافقت کرنے سے اللہ کو اذیت ہو رہی ہے، مثلاً وہ کہہ رہے ہیں مت پڑھو، واجبات اور حرام کے اندر تو نہیں ماننے نا والدین کی۔ والدین کی کن کام کی بات کر رہے ہیں؟ مستحبات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اما مثال کہ کوئی والد اپنی بیٹی کو کہتا ہے تم پردہ نہ کرو، اب یہاں پر بیٹی کے لیے باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بھلا وہ ولی ہے وہ اس کا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی والد کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، اب نماز یہ بات ماننا واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ضروری ہے کہ مخالفت کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ جو واجب اور جو حرام چیزیں ہیں وہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مستحبات اور مباحات کی بات ہو رہی ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مستحبات اور مباحات کے اندر اگر والدین منع کرتے ہیں تو دو شرطیں، ان کا منع کرنا ایک شفقت کی وجہ سے ہو، پہلی تو یہ، مثال کے طور پر شفقت نہ ہو، جان بوجھ کر ٹسل میں آ کے ضد میں آ کے جو ہے نا منع کر رہے ہیں اور یہ ہمیں علم ہو جائے، کشف ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس مورد میں کیا ہو جائے گا؟ مخالفت کرنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلاً مستحب روزے کے لیے اگر منع کرے بچہ چھوٹا، ہاں مستحب روزی کے لیے منع کرتے ہیں، مستحب کام کے لیے روکے تو رک جائے، مستحب لیکن شرط ہے نا اس میں بھی، مستحب کام کے لیے روکتا ہے دو چیزیں، ایک تو روکنا ان کا شفقت کی وجہ سے ہو، دوسرا ان کی مخالفت کرنے سے انہیں اذیت بھی پہنچے۔ اب روزے سے وہ روکتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ بچہ ہے نہیں کر پائے گا، لیکن یہاں پر بچہ روزہ رکھے تو والدین خوش ہوتے ہیں، پھر اس ماحول میں کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہمارا بچہ کوشش تو کر رہا ہے، پھر بولتے ہیں والدین چلو بیٹا جب بھوک لگے تو کھول لینا، ایک ہی دعوت سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو مباحات اور مستحبات کی بات چل رہی ہے، ہمیں واجبات اور حرام میں ان کی بات نہیں ماننی ہم نے، وہاں پر تو مخالفت، کیونکہ وہاں پر تو اللہ یعنی جہاں پر واجب اور حرام ہے وہاں پر والدین کی انکار کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر یہاں کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر مباح اور مستحبات ہیں، وہاں پر شفقت کی وجہ سے اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہو، انہیں اذیت پہنچے۔ یہی آخر میں کہا کما یحرم، جیسے حرام مخالفت ہما، ابوین کی مخالفت کرنا، والدین کی مخالفت کرنا، فیما یوجب تعزیہما، ان مواعظ میں کہ جو موجب بنتا ہے ان کی اذیت کا، الناشئ من شفقتہما، اچھا یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہو، یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الناشئ من شفقتہما، یہ مخالفت ان کی جو پیدا ہو رہی ہے کس کی؟ ان کی شفقت کی وجہ سے، اس کے اوپر جو ان کی محبت ہے، جو ان کا پیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر وہ جانتے ہیں کہ فساد ہوگا یا میرے بچے کی تعلیم اچھے سے نہیں مل سکے گی کسی خاص مدرسے کے اندر، یعنی ماحول اچھا نہیں ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ، اس کے دوست زیادہ ہیں، وہ جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مثال کے طور پر اگر لڑکی کی جیسے بات کریں، پتہ ہے بے پردگی ہے وہاں پر جو آتی ہیں خواتین بھی، وہ بھی پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں، لیکن دینی تعلیم چل رہی ہے، وہ جب مدرسے سے باہر نکلتی ہیں خل، ٹھیک ہے، تو پردے کا کوئی خیال نہیں رکھتی، اسے پتہ ہے میری بیٹی وہاں اس ماحول میں پڑھنے جائے گی تو اثر پڑے، خراب ہو جائے گی، من باب مثال، تو اسے روکتے ہیں کہ بھائی وہاں پڑھنے مت جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ جس حوالے سے اعلیٰ صاحب نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ واجبات ہم نے حاصل کر لیے ہیں، ابھی والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے یعنی کہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی کاروبار کرو تاکہ یعنی کہ خود اپنے گھر مستحب اور مکروہات، مستحب اور مباحات کی بات چل رہی ہے۔ بس واجبات واجبات کے علاوہ میں اگر انہیں اذیت پہنچے گی، دو شرطیں ہیں، ان کا روکنا شفقت کی وجہ سے ہے، پہلی شرط، پلس آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو انہیں اذیت پہنچے گی، یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو حرام ہو جائے گی ان کی مخالفت واجب کے علاوہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ ہاں جی سر، یہی مثال آپ کے لیے، پاؤں پہ آپ کھڑا ہو، وہ کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان کا، اور آپ کیا چاہ رہے ہو، آپ مثال کے طور پر آگے پڑھنا چاہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں جاب کرو، آپ آگے پڑھنا چاہ رہے ہو، تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ جو ہے نا وہ جاب کرو، یہ ان کا شفقت کی وجہ سے ہے، اور مخالفت کرنے سے انہیں اذیت پہنچے گی تو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا کہ آپ جاب کرو، اب آپ آگے پڑھ نہیں سکتے، جائز نہیں ہو جائے، اللہ یہ کہ آپ منا لو کسی طریقے سے۔ اور والدین کو بہت آرام سے منایا جا سکتا ہے، یعنی خود والدین جو ہے نا بہت شفیق ہوتے ہیں، یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن خود جب بچے ہوئے تو پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، بچہ جو ہے نا والدین کو کسی بھی طریقے سے منا لیتا ہے، آخر میں والدین جو چیز نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور تعلیم کے معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی والدین منع کرتے ہوں گے، بس کنونس کرنا پڑتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، تو وہ بہت سارے پھر جیسے ہم دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں آپس میں تو مشورے چل رہے ہوتے ہیں، فلانے نے یوں کر دیا فلانے نے، تو اس قسم کی باتیں پھر دوست بھی بڑھتے ہیں. کیا یار تم نے اپنے بیٹے کو لگایا ادھر، کچھ کمائی دمائی کرو تمہارا ہاتھ بٹے گا، اور یہ وہ اس میں لگا دیا، وہ ایک دماغ میں سائیکولوجیکلی طور پر بیٹھ گئی نا چیز، وہ پھر آیا تو بچوں کے اوپر. لیکن کنونس کریں آپ، لیکن آپ کنونس کریں گے کیوں نہیں بات مانیں گے بات. بچہ کہے نا والدین میں پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں چلیں آگے بڑھتے ہیں، ہماری بات ہمیشہ کہیں اور نکل جاتی ہے. خیر ٹھیک ہے نا، چلیں. الاسراف والتبذیر والاول هو صرف المال زیادۃ علی ما ينبغي والثانی هو صرفه فيما لا ينبغي. اسراف اور تبذیر دونوں عطف تفسیری ہیں. اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی. ٹھیک ہے نا، فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں. دونوں میں علمی فرق بتا دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ الاول صرف المال زیادۃ ما ينبغي، یعنی جہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر 10 روپے خرچ کرنا چاہیے، وہاں پر یہ 20 روپے خرچ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں اسراف. ٹھیک ہے نا. والثانی ہوا صرفہ مما لا ينبغي، دوسری کیا ہے کہ جہاں پر سزاوار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک مرتبہ ضرورت کی چیز ہے جو مجھے مثال کے طور پر جو ضرورت میری پوری ہو سکتی ہے 2000 میں وہاں پر 4000 خرچ کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر وضو میں 1 جگ سے کر سکتا ہوں، میں 3 جگ استعمال کر رہا ہوں وضو کرنے کے لیے، تو یہ اسراف کہلائے گا. یہاں پر کیا ہے، سزاوار تھا کہ ہم زیادہ استعمال کریں. اما مثال کے طور پر ایک چیز کہ جو نہ میرے استعمال کے لیے نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اسے خرید رہا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تبذیر ہو جائے گا کہ مما لا ينبغي. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دوں کہ ابھی جو ہے نا آپ لوگ وہ خاص جیومیٹری باکس کے جو آلات ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیں کیمسٹری اور فزکس تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے، وہاں پر جو ان کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، آکسیجن بناتے تھے، کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے تھے، وہ شیشی اور وہ اسٹینڈ اور وہ سب چیزیں، میں وہ خرید رہا ہوں. یہ کیا ہو جائے گا؟ نہ میری ضرورت ہے نہ میرے استعمال میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تبذیر ہو جائے گا. یہ ان چیزوں میں سے کہ سزاوار نہیں ہے، کہ یہاں پر لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزاوار ہے کہ یہاں پر یعنی جہاں پر استعمال میں ہے چیز، ضرورت کی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور جو ضرورت بھی نہیں ہے بے فضول اس پہ خرچ کرنا. بے فضول 2 لاکھ کا موبائل لینا. جس طرح میرے پاس ایک موبائل ہے میں دوسرا لے لوں، ضرورت ہی نہیں ہے ویسے لے لوں، کیونکہ ایک کی تو ضرورت ہے دوسرے کی ضرورت نہیں. یہ تقریباً چل رہا ہے. تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. آئی فون لے سکتے بلا وجہ 3 لاکھ والا چاہیے. ایسا میرے پاس کروڑوں میں. دیکھیں ایک مرتبہ اس کے اندر تھوڑی سی ہے، مثال کے طور پر یہ کیا ہے، مصداق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وضعیہ ہوتا ہے. مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ کلی حکم بیان کرنا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو نا، مثال کے طور پر حکم کب کس پہ لگاتا ہے؟ دوسرے پہ لگتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہے گا بھائی تمہارا کام اینڈرائڈ سے نکل سکتا ہے، تم آئی فون کیوں لے رہے ہو؟ یہ ہماری تشخیص ہوتی ہے. اما اس کی خود کی تشخیص یہ ہے کہ یار اس کے بنا میرا کام نہیں چلے گا. پھر پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پھر معاشرے کے اعتبار سے اسٹیٹس مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے بعض جگہوں پر کیا کہا، جب شادی بھی کرتے ہیں تو شان کے مطابق. مثال کے طور پر ہم کوئی کام کریں تو ہمارے شان کے مطابق ہونا چاہیے نا. ایک مثال کے طور پر آپ سمجھے ڈبل ایم اے والا، ڈبل ایم اے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس کو جاب نہیں ملی، بیچارہ فارغ بیٹھا ہوا ہے 3 سال سے 2 سال سے. ٹھیک ہے نا. کوئی جا کے اس کو کہے گا کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو، جاؤ جو ہے نا وہ چپڑاسی کی کام جو ہے نا جاب کرو، جاؤ کہیں جو ہے نا وہ لگ جاؤ، تم جو ہے نا وہ گارڈ لگ جاؤ، یا جاؤ چپلیں سیو بیٹھ کے، کام تو موجود ہے، تم ہڈرامی کر رہے ہو، مزدوری نہیں کر رہے ہو خود سے. تو کیا کہے گا؟ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس نے زندگی صرف کی ہے، پیسہ صرف کیا، ڈبل ایم اے کیا. اب وہ جیتی سینا اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے اسٹیٹس کے مطابق تو یہ ہوتی ہے بات. اب موبائل مثال تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے معاملات ایسے ہیں جس میں سیکورٹی ریزن ہے، مجھے آئی فون چاہیے کیونکہ سیکورٹی کے اعتبار سے آئی فون جو ہے نا بیسٹ. تو وہ تشخیص اپنے اعتبار سے کر، وہ ہماری تشخیص ہے کہ بھائی اس کی ضرورت پوری نہیں. ہاں میری خود کی تشخیص یہ ہو، مثال کے طور پر میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جیسے قبلہ نے خود مثال دی اپنے اوپر، کہا کہ میری ضرورت اینڈرائڈ سے اس سے پوری ہو رہی ہے.
اب میں خرید رہا ہوں جو ہے نا وہ میری 2 لاکھ والے موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، میں خرید رہا ہوں 6 لاکھ والا، یہ اسراف ہو جائے گا. یا دوسرا یہ 2 رکھ لوں، ایک دوسرا رکھ رہا ہوں، ایک سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایک ایکسٹرا خرید رہا ہوں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ اسراف ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. مصادیق بعد میں ہم چلیں گے اس کی طرف. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. الفرصت تمر مر السحاب. ٹائم ختم ہو گیا حضور ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے ٹائم؟ 9:51 خامہ بھی لانا تو ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم. آپ کا بھی 2 ہے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا 35 تک تو پہنچا ہے اس کو، پھر آگے نہیں پڑھاتا ہوں. آپ ٹینشن نہیں لیتے، 43 تک نہیں پہنچاتے، بس جلدی جلدی 31 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. البخس فی المیزان والمیکال. ٹھیک ہے نا. مکیال احسن تو مکیال ونحوہما بان لا. ٹھیک ہے نا. یوفی تمام الحق فیما اذا کال او وزن او عد او ذرا او نحو ذلک. ٹھیک ہے نا. لغوی معنی کروں تو جو ہے نا وہ تول اور وزن کے اندر اپنی خباثت دکھانا، یعنی کمی کرنا، بخس کمی کرنا، ناپ اور تول کے اندر کمی کرنا. اور اسی طریقے سے مثالیں خود دے رہے ہیں کہ بِأَنْ لَا يُوفَى تمام الحق، کہ وفا نہ کرنا تمام حق کو. مثال کے طور پر 1 کلو، یہ جو آپ مثالیں دے رہے تھے نا دیکھیں وہ یہاں پر آ گئی کہ اس نے 1 کلو مانگا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے نا وہ ترازو کے نیچے تھوڑا سا مقناطیس لگایا ہوا ہے 20 گرام کا یا 30 گرام کا، تو 20-30 گرام کم کر رہے ہیں. تو جو حق تھا اس کا پورا 1 کلو وہ ادا آپ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بِأَنْ لَا يُوفِي تمام الحق، تمام حق کو ادا نہ کرنا، وفا نہ کرنا تمام حق کی. کس میں؟ فیما اذا کالا، اس موعد میں کہ جو ہے نا وہ تول والی چیزیں ہوں، او وزن یا وزن والی چیزیں ہوں، او عد یا شمار کرنے والی گنتی والی چیزیں ہوں. انڈے ایک نے درجن 3 درجن انڈے مانگے، 3 درجن میں کتنے انڈے آئیں گے؟ 36. آپ نے 35 ڈال دی اس کو. ٹھیک ہے نا. ہاں اتنے سارے تھوڑی گنے گا جو ایک ساتھ جو لے رہا ہے. مثال کے طور پر اس نے پورا کارٹن لیا ہے، کارٹن میں 3-4 انڈے آپ نے غائب کر لیے. اسی لیے تھے گننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو گننے سے بکتی ہیں. ٹھیک ہے. او ذرا او ناوے یا زراعت والی چیزیں. ٹھیک ہے نا. او ناوے ذالک کی اس قسم کی جو ہے یعنی ناپ تول کے اندر کمی کرنا. ٹھیک ہے نا. کسی بھی اعتبار سے اب وہ ہر چیز کی بے حسابی ہو جائے گا. مثال کے طور پر کپڑا ہے تو کپڑا کس طریقے سے بکتا ہے؟ میٹر کے حساب سے یا گز کے حساب سے. تو ناپ کے اندر یہ کمی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو گنتی سے بکتی ہے جیسے انڈے وغیرہ درجن کے حساب سے پاکستان میں بکتے ہیں، یہاں تو جو ہے نا وہ یہاں بھی درجن کے حساب سے یعنی کریٹ کے حساب سے بکتے ہیں، عدد میں. ٹھیک ہے نا. 36 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں، بلکہ سوری 30 ہوتے ہیں ایک کریٹ پورے میں 30. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد التصرف فی مال المسلم، تصرف کرنا مسلمان کے مال میں. ومن بحکمہ من دون طیب نفسی و رضاہ، اور وہ کہ جو مسلمان کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی کافر ذمہ آ جائے گا اس کے اندر. کافر ذمہ یعنی جس کا مال محترم ہوتا ہے، یعنی جس کی جو ہے نا حکومت پاکستان نے جس کو جو ہے نا وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستانی زمین کے اندر رہے، ہندو جو رہ رہے ہیں، جو جزیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا مال کیا ہو جائے گا؟ یہ مسلمان کے حکم میں. جو مسلمان کے حکم میں من دون طیب نفس، طیب کا بولتے ہیں اس کی رضایت نہ ہو. من طیب کا تعلق ہوتا ہے دل سے. من دون طیب نفسی یعنی وہ دل سے راضی نہیں ہے، وہ رضا اور اس کی رضایت نہیں ہے، تو اس کا تصرف یعنی بغیر اجازت کے کسی کے مسلمان کے یا مسلمان کی جو حکم ہے اس کے مال میں تصرف کرنا. ٹھیک ہے نا. اضرار بالمسلم ومن بحکمہ فی نفسہ او مالہ او عرضہ، ضرر پہنچانا مسلمان کو جو مسلمان کے حکم میں، خود اس کی جان کو ضرر پہنچانا، اس کے مال کو ضرر پہنچانا، یا اس کی عزت کے اوپر ضرر پہنچانا. عرض یعنی عزت. ٹھیک ہے نا. عرض ٹھیک ہے نا. عرض ہے اس کی عزت ناموس کے اوپر حملہ کرنا. ٹھیک ہے نا. السحر جادو و فعلہ و تعلیمہ و تعلمہ و تکسب بھی، جادو کرنا، فعلہ انجام دینا، تعلیمہ سکھانا، تعلمہ سیکھنا، تکسب بھی اس کے ذریعے سے مال کمانا، کسب کرنا یعنی کمائی کا ذریعہ اس کو بنانا. ٹھیک ہے نا. سب کے سب حرام ہیں. ٹھیک ہے نا. 35ویں الکہانۃ وفعلها والتکسب بها
والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله. کاہن کے بولتے ہیں نجومی وغیرہ کو، جو آپ کی جو ہے نا وہ نجومی کے کام کرتے ہیں، یعنی جو آپ کی چیک کرتے ہیں پیدائش کس طریقے سے ہے. کاہن مستقبل بتاتے ہیں. ستارہ برس. ہاں بیسکلی کاہن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جی یعنی مستقبل بتانا. نجومی آپ سمجھ لیں فی الحال، ٹھیک ہے نا. جو نجومی ہوتا ہے جو مستقبل کی خبریں دینے، جو مستقبل کی خبریں، جیوتشی جسے جیوتشی کہا ہے. جیوتشی، ہاں جیوتشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.